ہمارے سامنے ہے کشمیر میں اسلامی انقلاب اور حضرت شاہ ہمدان۔ یہ کتاب انہوں نے لکھی، تو اس کتاب کے پیچھے کیا اغراض و مقاصد ہیں، کیوں اس موضوع کو چنا گیا، اگرچہ اس موضوع پہ ابھی تک کوئی کتاب منظر عام پہ نہیں آئی۔ کشمیر میں اسلامی انقلاب کو ہمیشہ پس پشت ڈالا گیا۔ آج ہم اس اہم موضوع پہ بات کریں گے اور اس کتاب کے حوالے سے کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے، کن اہم موضوعات کو اس میں منتخب کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کرنا چاہیں گے، اور میرا پہلا سوال یہ رہے گا کہ اس کتاب کے جو ہے اغراض و مقاصد کیا ہیں، کیوں اس ٹاپک کو آپ نے چنا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، اور اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے حال میں ہی جو شائع ہوئی، اور اس کا تعلق ہے قطب ربانی محبوب سبحانی علی ثانی حضرت امیر کبیر میر سید علی الحمدانی علیہ رحمہ کی ذات کے ساتھ، جن کو ہم عرف عام میں شاہ ہمدان کے نام سے جانتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم سب یہ بات سمجھتے ہیں کہ انسان کو اگر دیکھا جائے تو جو بہت ساری نعمتیں اللہ نے اسے دی ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت اگر ہم دیکھیں تو نعمت ایمان ہے۔ ہم جو ساکنان خطۂ کشمیر ہیں، ہمیں یہ بات کبھی نہیں بولنی چاہیے کہ یہ دولت، یہ نعمت ہمیں حضرت شاہ ہمدان میر سید علی الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل نصیب ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اس عظیم محسن کو بھول جائیں، اور اس انقلاب کے نقوش کو کیسے بھول جائیں جو انقلاب ہماری زندگیوں میں حضرت شاہ ہمدان نے لایا۔ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کا شاید ہی کوئی گوشہ ہے جس پر حضرت شاہ ہمدان نے اپنے اثرات نہ چھوڑے ہوں۔ آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کلچر، ہماری قالین بافی، ہماری سنتیں، ہماری شال بافی، اس پر گہرے اثرات حضرت شاہ ہمدان نے مرتسم کیے ہیں۔ تو اگر ہم اسلام کے روٹس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اپنی آئیڈینٹی کو ایز اے مسلم اگر ہم اپنی آئیڈینٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، تو مجھے لگتا ہے کہ کشمیر میں ہمیں واپس حضرت شاہ ہمدان کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا مجھے پہلے سے ہی یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ ہم نے اپنے اسلاف کو بھلا دیا ہے۔ خاص کر حضرت شاہ ہمدان علیہ رحمہ کے حوالے سے میں بات کروں گا، تو حال ہی میں آپ کو ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرے ایک طالب علم ہیں، وہ اس وقت جو ہے یونیورسٹی میں انہوں نے MSc بھی کیا ہوا ہے، اور اس وقت صورہ انسٹیٹیوٹ میں کام بھی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے فون پہ کہا، جب انہوں نے یہ کتاب دیکھی تو انہوں نے کہا مجھے آپ بتائیے کیا امیر کبیر اور شاہ ہمدان ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں؟ مطلب انہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ شاہ ہمدان اور امیر کبیر جو ہے ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ تو انہیں اس بارے میں بھی ڈاؤٹ تھا، اتنا پڑھا لکھا ہو کے بھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے روٹس کا پتہ نہیں ہے، اپنے اسلاف کو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور وہی قوم زندہ رہتی ہے، وہی قومیں دنیا میں عروج پاتی ہے جو اپنے روٹس کو جانتی ہیں، اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھتی ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے لگا کہ ہمیں شاہ ہمدان میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ پر تحقیقی نوعیت کا کام کرنا چاہیے، کیونکہ عقیدتی انداز سے بہت کچھ کام ہوا ہے، لیکن دور حاضر میں جو اس وقت چیلنج ہے سب سے بڑا کہ ہم عقیدت کے ساتھ ساتھ کیسے لوگوں کو علمی، فکری اور روحانی بنیادوں پر شخصیات کے ساتھ جوڑیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے کاوشیں کی، تو اس میں ہم نے مختلف اہل علم سے رابطہ کیا، اور یہ مجموعہ مقالات پھر آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، دیگر اہم شخصیات بھی ایران سے یا مختلف شہروں سے یہاں آئے، لیکن آپ نے شاہ ہمدان کو کا ہی کیوں انتخاب کیا؟ تو حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ نے خود فرمایا، سید السادات سالار عجم دست و معمار تقدیر امم، یعنی سید السادات، یہاں بہت سارے سید آئے اور وہ سارے ایران سے ہی تشریف لائے، اور ایران میں جو اس وقت اسلامی سرگرمیاں تھیں، جو وہاں پر اسلامی کلچر فروغ پا رہا تھا، جو علمی تحریک وہاں پر تھی، جو علم و ادب کی جو چاشنی وہاں پر موجود تھی، وہ ٹرانسپورٹ ہوئی یہاں پر۔ لیکن اس میں سید السادات جو ہیں، جو لیڈر آف دا لیڈرز تھے، وہ حضرت شاہ ہمدان ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے اسی سمت میں ہم نے اسی لیے کوشش کی کہ شاہ ہمدان کی ذات کو سامنے لایا جائے، ان کے جو ہے علمی کمالات کو سامنے لایا جائے۔ اچھا، اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد مختلف طبقوں کا جو اس حوالے سے کیا رجحان دیکھنے کو ملا؟ کیا لوگوں نے اس کو پذیرائی کی؟ اور تو اگر میں آپ سے کہوں کہ آئی واز ریئلی سرپرائزڈ
کہ جتنا اس کو ریسپانس ملا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا ریسپانس ملے گا، لیکن اس سے بھی بڑھیا ریسپانس اس کو ملا ہے، کیونکہ بار بار مجھے فون پر لوگ بات کرتے ہیں، اور وہ جب وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ان کے تاثرات یہی ہوتے ہیں کہ ایسا کام آج تک جو ہے نہیں ہوا ہے۔ مثلا ایک وادی کشمیر کے ایک اسکالر ہیں، بہت زیادہ پڑھتے ہیں لکھتے ہیں، عامر سہیل وانی صاحب، تو انہوں نے ایک جگہ لکھا اپنے تاثرات میں کہ یہاں پر ایک بار کلچرل اکیڈمی نے کلچرل اکیڈمی آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ فارم ہوتا ہے، اور اس میں بہت پیسہ اس کے پیچھے ہوتا ہے، بہت سارے انٹلیکچوئل اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا مجموعہ مقالات اس کے مقابلے میں تھوڑا سا نکالا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اگر دیکھیں تو کشمیر میں ایسا کام آج تک شاہ ہمدان پر نہیں ہوا ہے، تو کوشش کی ہے کہ انٹرنیشنل سٹینڈارڈ پر ہم کام کریں۔ تو شکر اللہ کا کہ جس نے بھی پڑھا ہے تو ہر ایک متاثر ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس جو آ رہا ہے فیڈ بیک جو آتا ہے دیٹس ویری انکریجنگ۔ بالکل۔ اچھا، اس کتاب کی اہم خصوصیت پر روشنی ڈالیے کہ فکر شاہ ہمدان کی عصری معنویت کو واضح۔ تو اصل میں جو ہے علامہ اقبال نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ وقت آ گیا ہے، وہ شعر میں نے کوٹ بھی کیا ہے اس میں کہ وقت آ گیا ہے کہ رومی کے مے خانے کو پھر سے کھولا جائے، کیونکہ آج کل ہماری عقل جو ہے وہ مغرب کے ارد گرد گھومتی ہے۔ تو شاہ ہمدان علیہ رحمہ کی سب سے بڑی خاصیت جو مجھے لگی وہ ہے کہ ان کی شخصیت ہم جہت شخصیت ہے، کثیر الجہت شخصیت ہے، ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے۔ آپ دیکھیں وہ ایک صوفی اسکالر بھی ہیں، وہ ایک عالمی دین بھی ہیں۔ صوفی اسکالر آپ دیکھیں تو ذکر و اذکار کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، اور کرامات کا ظہور ان سے ہوا، کتنا انہوں نے کیا روحانیت میں، کس مرتبے تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ کی علمی اتھارٹی کو دیکھیے، رسالہ عقلیہ، عقل پر انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے، انہوں نے حفظان صحت پر ایک رسالہ لکھا، انہوں نے کیسے حکومت کو چلایا جائے، گڈ گورننس، اس پر ذخیر ملوک کتاب لکھی، معیشت کو کیسے استوار کیا جا سکتا ہے، اکانومی کو کیسے بیٹر کیا جا سکتا ہے، اس پر انہوں نے لکھا ہے۔ اسی طرح خدمت حلق کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے، تعلیم کے ٹاپک پر انہوں نے لکھا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو جس بھی فیلڈ میں ہم ڈھونڈنے کی کوشش، چاہے سیاسی معاملہ ہو، عمرانی مسئلہ ہو، چاہے سماجی سیاسی معاملہ ہو، ہر مرحلے میں، ہر فیلڈ میں شاہ ہمدان نے اپنے نقوش چھوڑے ہیں۔ تو ایک تو ان کی روحانی لیگیسی ہے، ان کی پولیٹیکل جو ان کا ویژن ہے وہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے جو ٹالرنس جو ان میں تھی، جو وسیع المشربی جو ان میں تھی، اور آج کل ہمارے یہاں فرقہ پرستی کا زیادہ دورہ ہے، تو ان کا وہ کتنی وسعت سے ان چیزوں کو دیکھتے تھے۔ تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ ایز فار ایز آور ریلیجس مائنڈ سیٹ از کنسرنڈ، جو ہماری ریلیجس پیراڈائم ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس پر شاہ ہمدان نے نہیں کچھ نہ کچھ رہنمائی ہماری کی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سب سے بڑے رہبر جو ہے اس وقت کشمیر میں وہ شاہ ہمدان ہی ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کی جو شخصیت کے مختلف، مثلا میں نے اس پر ایک مقالہ ہے شاہ ہمدان اور نصاب تعلیم، یعنی کیسے ہم حضرت شاہ ہمدان کے افکار و خیالات میں سے اپنا سلیبس نکال سکتے ہیں، کیریکولم نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح ریلیجس ٹالرنس، جس پر آج کل بہت زیادہ کچھ اس پر کہ شاہ ہمدان کے اس پر کیا ان کے کیا خیالات ہیں۔ اسی طرح جو ہے فرقہ واریت جو ہے، اس سلسلے میں حضرت شاہ ہمدان کی کیا گائیڈنس ہے۔ اسی طرح سماجیات کو کیسے درست کیا جائے، پولیٹیکل میٹرز کو کیسے استوار کیا جائے، اسی طرح اکانومی کو کیسے بیٹر کیا جائے، تو اور جو دور حاضر میں چیلنج ہے مسلم امہ کے سامنے، تو تقریباً مجھے لگتا ہے کہ ہر لحاظ سے شاہ ہمدان نے وہ اپنے دور سے بہت آگے تھے، ایک ویژنری اسکالر تھے، ویژنری صوفی تھے۔ اس چیز کا فقدان نہیں ہے کہ ہم جہت کوئی شخصیت نہیں جو مختلف پہلوؤں کو، ہر پہلو کو نظروں میں رکھ کے پھر کام کرے ملت کے لیے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہم کیا ہو رہا ہے کہ ہم فرقہ واریت کے زیادہ شکار ہوتے جا رہے ہیں، ذہن تنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ صرف مذہبی میٹرز میں ہی نہیں، آپ دیکھیے پولرائزیشن تھرو آؤٹ دا ورلڈ بڑھتی جا رہی ہے، عدم برداشت، انٹالرنس بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن شاہ ہمدان علیہ رحمہ کی شخصیت جو ہے، تو ایسی شخصیات آج کل بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں، اور اب اگر کوئی ایسی شخصیت ہے، میں نہیں کہوں گا کہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اس فیلڈ میں، اس جہت میں کام کر رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اسی سے تھوڑا فیض لے رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے اکابرین جو بڑے ہی اس قسم کے تھے، وہ وسیع المشرب تھے، تو مجھے لگتا ہے آج بھی اگر کوئی اسکالر اس چیز کی بات کر رہا ہے، آج بھی کوئی رائٹر، کوئی مصنف اس چیز کی بات کر رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ ان اسلاف سے ہی یہ فیض مستعار لے رہا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم شاہ ہمدان کے نقوش قدم پر چلیں، سارے علماء، سارے اسکالرز، کیونکہ شاہ ہمدان کی ایک خاصیت ہے کہ وہ ہم سب کے ہیں، وہ کسی خاص مکتبہ فکر، کسی خاص مسلک کے نہیں ہیں۔
تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب اگر ان کے نقوش قدم پر چلیں اور ان کا جو ویژن ہے، جو اسلام کے تئیں جو ان کا تصور ہے، تو اگر اس پر ہم تھوڑا آ جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے بہت سارے پیدا ہو سکتے ہیں لوگ. ہم اور آپ بھی ایسے بن سکتے ہیں کہ ہم میں بھی ٹالرنس پیدا ہو جائے. حالانکہ ہم ان کی غرض تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم از کم ان کے نقوش قدم کو فالو کر کے کچھ نہ کچھ اچیو کر سکتے ہیں. فکر شاہ ہمدان کی نشر و اشاعت ہم کیسے کر سکتے ہیں اس دور میں، اس پرفتن دور میں؟ اگرچہ شاہ ہمدان کا جو پیغام تھا وہ مساوات کا پیغام تھا، برابری اور عدل و انصاف پہ مبنی پیغام تھا، لیکن آج عدم برداشت کی بات جیسے کہ آپ فرما رہے تھے، تو کیسے ان چیزوں کو عام کیا جا سکتا ہے؟ یہ صحیح بات ہے کہ باتیں تو بہت اچھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، تو ہمارے اسلاف نے اس پر کافی کام کیا ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ فور فرنٹ پر نہیں آ رہی ہیں، سماج میں ہم انتشار دیکھ رہے ہیں. تو وجہ یہی ہے بیسیکلی ہم نے تعلیم پر تو زور دیا ہے کچھ، مطلب ہمارے مدارس اتنے چل رہے ہیں، ادارے اتنے چل رہے ہیں، علم پر تو تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے، لیکن تربیت پر کام نہیں ہو رہا ہے. شاہ ہمدان نے جو تصور خانقاہ جو ان کا ہے، تو خانقاہ میں کیا ہوتا تھا؟ پہلے تو یہ ہے کہ ایون نان مسلمز کوڈ انٹر ہے خانقاہ. اس کے بعد تو بات ہی نہیں ہے کہ آپ شیعہ ہوں، آپ سنی ہو، آپ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی آپ کا مسلک ہو، آپ خانقاہ میں آ سکتے ہیں. تو خانقاہ کیا تھی؟ ایک تربیت گاہ تھی، اسپرچول ٹریننگ سکول. تو مجھے لگتا ہے یہ جو اسپرچول ٹریننگ جو ہے، جو روحانی تربیت ہے، اس طرف تھوڑا توجہ کم جا رہی ہے ہماری. تو وجہ یہی ہے کہ انتشار معاشرے میں پھیل رہا ہے. مجھے لگتا ہے اگر خانقاہوں کو واقعی اسپرچول تربیت گاہوں میں تبدیل کیا جائے، وہاں پر درس و تدریس کا انتظام ہو، وہاں پر جو شیخ طریقت ہوں، جو اہل علم ہو، جو اصحاب روحانیت ہوں، تو وہ اگر جو نئی جنریشن کو پازیٹیو میسیج دیں اور ان افکار و خیالات کو زیادہ موضوع سخن بنائیں جن میں ٹالرنس ہے، جس میں برداشت ہے، جس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی تلقین ہے، جس میں ایک دوسرے کی بات سننے کا جو ہے کی تلقین ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس تربیت پر ہم تھوڑا دھیان دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر ہم کامیاب کسی حد تک ہو سکتے ہیں. ورنہ یہ باتیں پھر علم تک محدود رہ جاتی ہیں. علمی کام بھی ہونا چاہیے ٹالرنس کو فروغ دینے میں، لیکن مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مساجد میں اگر کوئی ممبر پر تشریف لے رہا ہے، وہاں پر کچھ خطاب فرما رہا ہے، تو اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت شاہ ہمدان نے یا اسی طرح جو ہمارے بزرگ ہیں وہ کیسے جو ہے ٹالرنس کے ساتھ اپنی بات رکھتے ہیں، حکمت کے ساتھ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل لہم باللتی ہی احسن. حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنی بات پیش رکھیے. اگر کہیں پر بحث کرنے کی بھی نوبت آئے تو اس کا بھی ہی احسن، وہ بھی اچھا انداز ہونا چاہیے. تو وی شوڈ بلیو ان پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. میرا اہم سوال یہ رہے گا یہاں پہ کہ شاہ ہمدان کا جو ہے اس جو وادی کو ایران صغیر بنایا، تو کیا کارنامے تھے جس وجہ سے یہ زمین ایران صغیر کہلائی؟ یہ موضوع جو ہے ایران صغیر کیسے بنایا، تو اس کے لیے تو آپ کو ساری کتاب پڑھنی پڑے گی، کیونکہ یہ بڑا ہی لمبا چوڑا ایک موضوع ہے کہ کیسے ایران صغیر اور کیسے کیا ہوا یہاں پر. بیسیکلی پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایران کیا تھا. تو ایران جو ہے، ایران کی جو ہسٹری اگر ہم دیکھیں، جو ہمارے بڑے بڑے جو شاعر ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے ادیب ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے اسکالر ہیں، ایون حدیث کے اسکالر ہیں، تو ان کو جب ہم دیکھتے ہیں، جو بڑے بڑے شعراء ہیں، ادباء ہیں، تو اور کلچرلی جب ہم دیکھتے ہیں تو ایران جو ہے وہ اپنی مثال نہیں رکھتا ہے. آج بھی ہم دیکھیں ان کا جو کلچر ہے دیٹس ایکسٹریملی رچ، بہت ہی رچ ہسٹری ہے ان کی، تو جس پر انہیں پراؤڈ بھی ہے. تو ایک زبردست ان کی ایک لیگیسی ہے. تو حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ چونکہ ایران سے ہی وہ تشریف لائے اور اپنے ساتھ وہ سیدوں کی ایک جماعت انہوں نے ساتھ لائی، اور اس کے بعد انہیں کیا کیا یہاں پر؟ انہوں نے صرف مذہب کا پرچار نہیں کیا، مذہب اسلام ہی سامنے نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے جو معاشی مسئلہ ہے انہوں نے سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا کہ جب تک میں لوگوں کا معیاری زندگی بہتر نہیں بناؤں گا، جب تک میں لوگوں کو بیٹر آپشن نہیں دوں گا، جب تک میں لوگوں کو بیٹر لائف نہیں دوں گا، تب تک وہ دین پر ان کا دل نہیں جمے گا. تو انہوں نے کیا کوشش کی کہ جو معیشت تھی ایران کی، جو وہاں پر جو کام وہاں پر ہوا کرتے تھے، کلاه دوزی وہاں پر ہوتی تھی، شال بافی ہوا، نمدہ سازی، گبہ سازی، اس قسم کے کام ہوتے تھے. تو وہ سارا کلچر جو وہاں سے انہوں نے جو چیزیں یہاں پر لائیں اور یہاں پر لوگوں کو ہنر سکھائے، جو علامہ اقبال نے بھی اپنے شعر میں بیان فرمایا کہ انہوں نے ہنر دیا ہے اس قوم کو اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھایا.
خود کفیل بنایا لوگوں کو. تو اوبویسلی اگر کوئی بندہ ہے اسے ایک تو دین بھی ملا اسلام کا, دوسرا اس کی معاشی حالت اکنامک پوزیشن بھی بیٹر ہوئی, تو اوبویسلی اس کا دل جو ہے وہ اسلام پر زیادہ جم گیا. شاہ ہمدان صاحب نے کتاب بھی لکھی ہے معاش السالکین. عام طور پر سمجھتے ہیں کہ کوئی سالک بن گیا, کوئی روحانیت میں چلا گیا, اب اسے نہ کچھ کمانے کی ضرورت ہے نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے, لوگ اس کے پاس لائیں گے, خود کھانا بھی لائیں گے, اس کو دعوتیں بھی کھلائیں گے. انہوں نے اس میں یہ بتایا ہے کہ آپ سالک ہو, آپ اللہ کو تلاش کر رہے ہو, آپ روحانی بزرگ بننے کی کوشش کر رہے ہو, لیکن آپ کو معاش کیسے کمانا ہے. خود ٹوپیاں وہ سیتے تھے, ٹوپیاں بناتے تھے اور اس سے اپنا روزگار کماتے تھے. تو انہوں نے نہ صرف لوگوں کو ایک معاشی طور پر, تو اقتصادی بنیادوں پر اور ثقافتی بنیادوں پر نہ صرف لوگوں کو کھڑا کیا, بلکہ جو ان کے اپنے سالکین تھے, اپنے مریدین تھے, ان کو بھی اس پر استوار کیا. تو جب ان کے پاس اقتصادی قوت آ گئی تو ایک انقلاب برپا ہو گیا اور ایک تبدیلی سماج میں آنے لگی, اور لوگ جوگ در جوگ جو ہے اسلام میں داخل ہوتے گئے اور اس نور سے منور ہوتے رہے.